Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آج ہم آپ کو بتائیں گے حرم پاک میں رہنے والے کبوتر کہاں سے آتے ہیں اور لوٹ کر کہاں چلے جاتے ہیں، ان کا شکار کرنا کیوں جائز نہیں۔ حج کے مہینے میں مکہ آنے والے کبوتروں کے بارے میں دلچسپ رپورٹ بتانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے زیر آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ جو اچھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حرم پاک کے کبوتروں کا شکار ناجائز، قتل کرنے کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ذو الحج کے ابتدائی 5 دنوں میں نیلے سبز پروں والے یہ کبوتر مدینے سے مکہ اور حج کے بعد واپس مدینے لوٹ جاتے ہیں۔ عرب قبر رساں ادارے کی دلچسپ رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق عرب قبر رساں ادارے العربیہ.net کی حرم پاک کے کبوتروں کے بارے میں دلچسپ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذو الحج کے ابتدائی 5 دنوں میں نیلے اور سبز پروں والے کبوتروں کے بارے ان کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذو الحج کے وسط مہینوں میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ العربیہ.net کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احرام یا اس کے بغیر کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں، ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب آ جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار سور میں قیام کے دوران غار کے دہانے پر گھونسلے بنا ڈالے تاکہ کفار کو یہ خیال کرے کہ یہاں کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے اس کے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ کبوتروں کے حوالے سے ایک اور مشہور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ طوفان نوح کے وقت جب بارش تھم گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے خشک زمین کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو آپ نے ایک کبوتر کو خشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور حرم پاک کے کبوتر اسی کبوتر کے نسل ہے۔ کے وقت جب بارش تھم گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے خشک زمین کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو آپ نے ایک کبوتر کو خشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور حرم پاک کے کبوتر اسی کبوتر کے نسل ہے۔